بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ناہم بیٹے، آج آپ کے اسلامیات کے کام میں ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت پڑھیں گے۔ بیٹے یہاں دیکھیے، اس سبق کے تدریسی مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، طلباء کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا شعور اجاگر کرنا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ کرنا، عقیدہ ختم نبوت کو دلوں میں راسخ کرنا۔ یعنی جب ہم یہ سبق پڑھ لیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ دل میں محبت الہی کا شعور پیدا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ ہو سکیں، اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو اپنے دلوں میں راسخ کر سکیں۔ یہاں سب سے پہلے محبت الہی سے کیا مراد ہے، یہاں آپ کے سامنے دیکھیں بلٹس میں بتایا گیا ہے۔ میں نے اس سوال کو بلٹس کی صورت میں آپ کے سامنے تیار کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے محبت کے لفظی معنی کیا ہیں، محبت الہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، بندگی کا تقاضا کیا ہے، محبت الہی کا عملی ثبوت کیسے پیش کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی مثال کیسے ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب یہاں دیکھیں کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، انسان کیسے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہتے ہیں محبت الہی کی دعوت یہ ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے۔ جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبات پروان کیوں نہ چڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 165 میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ بیٹے ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکامات کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پورے دل سے اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکامات، کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا اور انہیں دائمی کتاب سے نوازا گیا، اور وہی ہماری فلاح اور کامیابی کے ضامن ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، یہاں آپ کا سوال نمبر 1 ان بلٹس کے تحت تیار ہو گیا۔ یہ سوالات یہاں اس طریقے سے کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ کمرہ جماعت میں ان سوالات کو یاد کر چکے ہیں، دوبارہ ان نکات کی صورت میں آپ ان سوالات کا اعادہ کر لیں۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ یہاں اس کے اہم نکات دیکھیں۔ اطاعت کے لفظی معنی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، تفہیم قرآن کا وسیلہ، اطاعت الہی کا ذریعہ، محبت الہی کا تقاضا، حکم الہی کی تعمیل، ایمان کی لازمی شرط۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں کیا فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی الاولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طریقے سے کہتے ہیں مومنوں کو جان بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پیش کر دینی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں
آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسری حدیث آپ کے سامنے بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند اور ناپسند پر ترجیح دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اگر ہم اطاعت کے باب میں جائیں تو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے، یہ سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے، یعنی اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ یعنی اگر انسان خود کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد نہ کرے تو محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ لہٰذا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا اور اس کی عملی صورت جو ہے وہ پیش کرنی ہوگی۔ بیٹا یہ آپ کو یہاں پہ سوال نمبر 2 جو ہے وہ مکمل تیار ہو گیا۔ آگے آپ کے پاس اگلا سوال ہے ختم نبوت۔ اس کے اہم نکات میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ لفظی معنی: ختم نبوت از روئے قرآن پاک، ختم نبوت از روئے حدیث یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اجماع صحابہ کرام و امت مسلمہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین۔ یعنی وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، یعنی نبوت کے سلسلے کا ختم کر دیا جانا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو پہنچ گیا، یعنی اختتام کو پہنچ گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔ یعنی اب کسی نبی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، احکامات مکمل کر دیے گئے جو انسان کو تاابد رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کو
ہدایت اور فلاح کے لیے اب کسی اور راہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے کیا پتہ چلا کہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، ایک مرکز، ایک اسوہ حسنہ اور ایک صحیفہ ہر نسل اور رنگ کے لیے پیش کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف آیت نمبر 158 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ترجمہ، فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر اس کے آگے سورہ احزاب آیت نمبر 40، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی، یعنی انسان کی ایمان کی تکمیل کے لیے محبت و اطاعت کی اتباع جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہی بات انسان کی کامیابی اور فلاح کی ضامن ہے۔ یہاں بچے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام، مومنوں کے نام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی سے سرفراز کر سکتی ہے۔ آگے یہاں دیکھیں، کہتے ہیں موضوعاتی مطالعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت اطاعت ہم نے پڑھی ہے، اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ مشقی اور مختصر سوالات کا حل دیکھیں گے اور کثیر الانتخابی سوالات کا حل دیکھیں گے۔ بیٹے پیچھے جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ چیپٹر پورا پڑھا دیا ہے، آپ سب بچوں کے پاس آپ کی PTB کی بکس موجود ہیں اور آپ بچوں کے پاس آپ کے سلوشنز بھی موجود ہیں۔ میں یہاں اعادے کے لیے ایک دفعہ آپ کو اس کے اسکرین شاٹس دکھا دیتی ہوں، آپ وہاں سے اس پہ ایک دفعہ نظر ثانی کیجیے اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ یہاں یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے باب دوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے سوالات موجود ہیں۔ یہ سوالات میں نے ابھی آپ کو پیچھے بھی کروا دیے ہیں، بس یہاں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو لیکچر سن کے تیار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کو یہاں سے دیکھ کر تیار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کو اپنی PTB کی بک سے تیار کرنا چاہتے ہیں، تینوں جگہ سے جس جگہ سے آپ کو آسانی لگے تمام مواد آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ یہ آگے دیکھیے، یہ اسی سوالات کا اگلا حصہ ہے۔ یہاں پر آپ کے مشق والے سوالات ختم ہو کر مختصر سوالات کے جوابات شروع ہو رہے ہیں۔ ان سوالات کو یہاں پر آپ نے اسی طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مختصر سوالات جو ہیں یہاں پر ان کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ یہ کلاس میں آپ کو یہ کام کروایا گیا ہے، یہاں اس کا اعادہ کروایا جا رہا ہے۔ جن سوالات کو جس طریقے سے لکھنا سکھایا گیا ہے آپ انہیں اسی طریقے سے لکھیں گے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، کثیر الانتخابی آپ نے یہاں سے اعادہ کر لینے ہیں۔ 3 اہم نکات دوبارہ میں باب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ختم نبوت، یعنی ان 3 اہم نکات پر یہ باب جو ہے وہ منحصر ہے، اور آپ نے اس کے سوالات و جوابات، کثیر الانتخابی اور مختصر سوالات یہاں سے تیار کر لینے ہیں۔ شکراً لکم، اللہ نگہبان۔